السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمیں فرانس کے ساحل کی پہلی جھلک دکھائی دینے لگے گی۔ لڑکی نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اپنے چکور جناتی ڈائل والی گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا، اب سو کر کیا کروں گی؟ سنان خاموش بیٹھا رہا۔ کیا تم پہلی مرتبہ فرانس جا رہے ہو؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر سنان کی جانب دیکھا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میں تو ہر سال جاتی ہوں۔ آپ بھی اس بوڑھے اسکاٹ کی طرح ہر ہفتے کیوں نہیں چلی جاتی؟ سنان نے یوں ہی ہانک لگائی۔ کون سے بوڑھے اسکاٹ کی طرح؟ اپنا یار ہے، نیچے کہوہ خانے میں بیٹھا وسکی پی رہا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں اب کے حیرت سے پھیل گئیں۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ہر سال فرانس جاتی ہیں۔ سنان کا موڈ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ ہاں بالکل، لڑکی پھر گویا ہوئی۔ وہ اس لیے کہ میرا باپ انگریز ہے اور ماں فرانسیسی تھی۔ تھی؟ ہاں، مر چکی ہے۔ حسرت ان غنچوں پہ۔ آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کیونکہ فقرہ اردو میں ادا ہوا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، لڑکی نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے اپنی زبان میں افسوس کا اظہار کیا تھا۔ سنان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بہرحال آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ اندوہناک سانحہ کب ہوا تھا؟ تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں۔ لیکن ہر سال فرانس جانے سے اس کا کیا تعلق؟ ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے بالکل بچوں کی طرح خوش ہو کر پھر کہنا شروع کیا، میری خالہ پیرس میں رہتی ہیں۔ ڈیڈی ڈیر مجھے گرمیوں میں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں وہاں کرسمس تک رہتی ہوں، یعنی 25 دسمبر تک۔ سنان نے لقمہ دیا۔ تمہارے ہاں کرسمس کیا جون میں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کرسمس سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، 25 دسمبر کا دن تو ہر ملک میں آتا ہے۔ ہاں، لیکن کرسمس ہر ملک میں نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں اور کرسمس نہیں مناتے۔ عجیب بات ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا۔ میرا خیال تھا کہ کرسمس تمام ملکوں میں منائی جاتی ہے۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھیں۔ ہر مرتبہ بیچ میں ٹوک دیتے ہو، پوری بات ہی نہیں سنتے۔ جی، سنان نے سر جھکا لیا۔ اب نہیں ٹوکوں گا۔ جانے میں کیا کہہ رہی تھی؟ لڑکی نے منہ بنا کر کہا، آپ کا باپ انگریز ہے، ماں فرانسیسی تھی، مر چکی ہے، خالہ پیرس میں، کرسمس۔ ہاں 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 ہاں، تو میں کرسمس تک پیرس میں رہتی ہوں اور پھر واپس نوٹنگم چلی جاتی ہوں۔ ویسے پیرس میں انگلستان کی نسبت سردی کا موسم قدرے گوارا ہوتا ہے۔ مجھے سردی بالکل پسند نہیں۔ سنان اب اس لڑکی کی معصوم باتوں میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ بے پناہ بے ساختگی تھی ان میں۔ کہتے ہیں ہر تہذیب یافتہ انسان کے 2 ملک ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا اور دوسرا فرانس۔ آپ پر یہ روایت 100% صادق آتی ہے۔ سنان نے مسکراتے ہوئے کہا، فرانس کی بجائے پیرس کہنا چاہیے۔ پیرس بے حد حسین شہر ہے، خاص طور پر دریائے سین اور اس کے خاموش کنارے، جہاں میں ہمیشہ شام ڈھلے سیر کو نکل جاتی ہوں اور رات گئے تک اکیلی گھومتی رہتی ہوں۔ اکیلی؟ ہاں بالکل اکیلی۔ سنان سوچنے لگا کہ پیرس جیسے شہر میں اتنی حسین لڑکی کو لوگ کیسے اکیلے گھومنے دیتے ہیں۔ صبح کاذب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور جنگلے کے اوپر رسے سے لٹکتے ہوئے کمکموں کی روشنی اب مانند پڑتی جا رہی تھی۔ سٹیمر کے گرد پھیلا ہوا سمندر، جو پچھلی شب ایک مہیب عافیت کی مانند چگاڑ رہا تھا، اب ایک وسیع سرمئی صحرا کی مانند خاموش اور پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ ہوا بھی تھم چکی تھی۔ دور افق پر ایک ہلکی سی لکیر ابھری۔ فرانس! لڑکی نے لکیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنان کو بتایا۔ ہاں فرانس،
جس کی سرحدیں ہسپانیہ کو چھوتی ہیں۔ ہسپانیہ میں اندلس نام کا ایک صوبہ ہے جہاں کرتبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ جیسے پرفسوس شہروں کے ایوان اور محراب میرے انتظار میں ہیں۔ ہسپانیہ دیکھنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ گھر۔ اور گھر کہاں ہے؟ سنان ہنس دیا۔ میں اپنا تعارف تو کروانا بھول ہی گیا۔ میں پاکستانی ہوں اور ایک قدیم شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ کیا انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے؟ میں کہیں بھی کسی غرض سے نہیں جاتا۔ لوگوں کے نزدیک بے مقصد آوارہ گردی، جسے میں سیاحت کا نام دیتا ہوں۔ میں سیاح ہوں۔ سیاحوں کے نام بھی تو ہوا کرتے ہیں۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سنان کہتے ہیں اور میرا نام پاسکل ہے۔ لڑکی نے اپنا ننھا منھا ہاتھ آگے کر دیا۔ سنان کے بھاری اور گرم ہاتھ نے اس کی ساری خنکی جذب کر لی۔ میں نے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تھا، تھامنے کے لیے نہیں۔ اوہ سوری۔ سنان نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم کتنے خوش قسمت ہو جو آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو۔ پاسکل کہہ رہی تھی، اس میں خوش قسمتی سے زیادہ جنون کا ہاتھ ہے۔ سیاحت کا جنون جو فصل گل آتے ہی اود کر آتا ہے۔ دوستوں کی رائے میں ہر دوسرے تیسرے سال میرا دماغ الٹ جاتا ہے اور میرے ذہن میں سنہری وادیاں اور جھلمل کرتی جھیلیں ابھرنے لگتی ہیں۔ پھر مجھ سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اور میں چند تاریخ کی کتابیں اور مختصر سا سامان کاندھے پر رکھ کر اپنے شوق کی تکمیل کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ کاش میں بھی تمہاری طرح سامان کاندھے پر رکھ، پاسپورٹ جیب میں ڈال، مزے سے دنیا کی سیاحت پر نکل سکوں۔ پاسکل نے اداس ہو کر کہا، انتظار کس بات کا ہے یا کس کا ہے؟ انتظار ایک شہزادے کا ہے جو میرے بدن میں چبھی ہوئی سوئیاں نکال کر مجھے ازلی نیند سے بیدار کر دے۔ سنان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ میرے لیے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ وہ بے حد آزردہ نظر آ رہی تھی۔ سنان نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور ستواں ناک سرے پر قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی۔ سرخ و سفید گول چہرے پر چھوٹے کٹے ہوئے بال بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ پچھلی شب کو تاریکی میں وہ اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ یقیناً بے حد حسین تھی۔ سنان نے سوچا اگر اس لڑکی کو مردانہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا بن سکتی ہے۔ صوبیدار دل نواز خان کی بتائی ہوئی دو باتوں میں سے ایک تو پیرس کے بارے میں درست ثابت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں دوسری کا کیا بنتا ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے سنان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پھر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار اس نام کا گزرا ہے۔ سنان نے کلام جاری رکھا۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں فرانس کے محاذ پر لڑا تھا۔ ہم بچپن میں گاؤں سے باہر اس کے ڈیرے پر چلے جاتے اور اس سے پیرس کے بارے میں کہانیاں سننے کی فرمائش کرتے۔ وہ ہمیشہ دو باتوں کا ذکر کرتا کہ بیٹا پیرس کی تمام عورتوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور وہاں سڑکیں شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ پاسکل قدرے جھینپ گئی۔ کم از کم دوسری بات تو غلط ہے۔ شیشے کی بجائے پیرس کی اکثر سڑکیں کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ پہلی بات درست ہے؟ پاسکل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سنان کو مشرقی حیا کا یہ انداز مغرب میں دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی، ورنہ کوپن ہیگن کے طوالی باغ میں تو ایک لڑکی نے اسے کھلے بندوں باہوں میں جکڑ کر خوبصورت گڈے کا خطاب دے ڈالا تھا۔ بے شرم کہیں کی۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ مجھے بھی بچپن میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یا تو راجے مہاراجے ہوتے ہیں یا فقیر، مڈل کلاس سرے سے ناپید ہے۔ دونوں میں سے کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی۔ پاسکل نے ہنس کر کہا۔
سنان اور پاسکل وہاں بیٹھے خاصی دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ اسے پیرس اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے جنگلوں اور خوبصورت قصبوں کے بارے میں بتاتی رہی، اور سنان اسے اپنے طویل سفر کے دوران میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات سناتا رہا۔ کس طرح افغانستان کے وسیع صحراؤں میں وہ ایک حادثے سے دوچار ہوا اور اسے کئی روز ایک ویران کارواں سرائے میں گزارنے پڑے۔ برف پوش کوہ آرات کا ذکر آیا، جس کی چوٹی پر ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ استنبول سے چند میل دور شہزادوں کے جزیروں میں ایک عجیب و غریب یونانی لڑکی سے ملاقات۔ سوئٹزرلینڈ کے بلند پہاڑوں میں ایک آسیب زدہ قصبے میں قیام۔ سویڈن کی ایک جھیل کے کنارے چاندنی رات میں ایک بارہ سنگے سے مد بھیڑ، اور پھر بلیک فارسٹ، جرمنی کی وہ چھوٹی سی ندی جہاں سے رومانوی دریائے ڈنیوب کا آغاز ہوتا ہے۔